اللہ نے پھینک دیا. میں نے کہا مولا راز کیا ہے؟ تو اللہ فرماتا میرے نبی تیرا پھینکنا تو میرا پھینکنا ہے. آگے بڑھو. رب نے ہاتھ کا بھی بیان کیا ہے. کن الفاظ نے کیا دیا؟ اعلان کر دیا ان نبی انما یبایعون اللہ فید اللہ فوق ایدیہم. اے نبی جو لوگ تیرے ساتھ بیعت کرتے ہیں، جو لوگ تیرے ہاتھ میں ہاتھ دیتے ہیں، انما یبایعون اللہ، یہ تو اللہ ہی کے ساتھ بیعت کرتے ہیں. ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں پہ اللہ کا ہاتھ ہے. سبحان اللہ. تو نبی کے ہاتھ کو رب نے کیا کہہ دیا؟ اپنا ہاتھ کہہ دیا. میرے نبی کی زبان کی بات آئی دیکھی ہے. یہ نہیں کہ نبی زبان ہلاتا ہے. فرمایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. اللہ رب العزت فرماتا ہے یہ میرا نبی کچھ نہیں بولتا ہے الا وحی یوحی. اس کی زبان خود نہیں چلتی، جو ہوتا خدا کی وحی ہوتی ہے. اللہ اکبر. یا رسول اللہ زندہ باد. اللہ اکبر. مجاہد لے خوشحال کسا، مجاہد لے خوشحال کسا. سبحان اللہ. چہرے کا بیان ہو رہا ہے والضحیٰ کے ذریعے سے. دوپہر کے دن کی طرح میرے رسول کا چہرہ ہے. سبحان اللہ. میرے نبی کے بالوں کا بیان ہو رہا ہے. بال نہیں واللائل اذا سجا. اللہ بیان کر رہا ہے. زلف مبارک کا بیان خدا کر رہا ہے. ہم بشریت پہ زور دے رہے ہیں، رسول اللہ کی بشریت پہ اللہ فضیلت رسول پہ زور دے رہا ہے. اب میرے نبی کی آنکھیں ہیں. اللہ آنکھیں نہیں کہتا، کہتا ما زاغ البصر وما طغى. میرا نبی کی جو آنکھیں ہیں یہ نہ ہلتی ہیں جب رب کا دیدار کر کیا، نہ دائیں ہلی نہ بائیں ہلی، خدا کا دیدار کرتا رہا. ایک ایک انگ جو میرے رسول کے جسم کا ایک ایک انگ ہے، آپ دیکھیں گے فضیلت ہی فضیلت بیان ہو رہی ہے. میرے رسول کے صراط مستقیم پہ قائم ہے. اللہ کہتا ہے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. تو لوگوں میرے نبی کی عمر کا معاملہ ہے تو سورہ بنی اسرائیل کھولو. اللہ فرماتا لعمرک لعمرک، نبی مجھے تیری قسم، سبحان اللہ، تیری عمر کی قسم یا رسول اللہ. اتنا ہی نہیں، میرے نبی کا جہاں قدم لگ گیا، اونچا بولو سبحان اللہ. جہاں قدم لگ گیا تو اللہ فرماتا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. اے نبی مجھے شہر مکہ کی قسم. مولا کیوں قسم فرمائی ہے؟ کہتا وانت حل بہذا البلد. میرے نبی تیرے قدم اس شہر پہ لگ گئے، اس لیے قسم فرمائی. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. یا رسول اللہ زندہ باد. وہ خدا نے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا. وہ خدا نے تجھ کو، وہ خدا نے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا. کہ کلام مجید نے کھائی شہاں، کہ کلام مجید نے کھائی شہاں. تیرے شہر بتاؤ کلام کی قسم. میرے نبی اللہ نے وہ مرتبہ تجھے دیا، تیرے شہر کی بھی قسم فرمائی، تیری زندگی کی قسم فرمائی، تیرے عمر کی قسم فرمائی یا رسول اللہ. جہاں میرے نبی کا قدم لگ جائے وہ لا اقسم بہذا البلد بن جائے. صرف اتنا نہیں ہے، جہاں میرے نبی منبر تک جائے اپنے حجرے مبارک سے وہ مقام ریاض الجنہ بن جائے.
مدینہ شریف جائیے، مسجد نبی میں جائیے، ریاض الجنہ میرے رسول کے حجر مبارک سے ممبر تک جو راستہ ہے، بولیے سبحان اللہ۔ میرے نبی چلے، اونچا اونچا بولیے سبحان اللہ۔ میرے نبی چلے چلے ممبر سے نکلے، بخاری کی روایت ہے، میرے آقا نے فرمایا او لوگوں جو میں نے راستہ بنایا اپنے حجرہ سے ممبر تک، ہاذی روضۃ من ریاض الجنہ، یہ جنت کے باغات میں سے ایک باغ بن گیا ہے۔ دانائے سبل ختمی رسول مولائی کل، جس نے غبار راہ کو بخشا فروغے وادی سینہ، جو ذرات میرے نبی کے قدموں سے لگ گئے وہ کوہ طور کے برابر بن گئے ہیں۔ لوگوں ریاض الجنہ کس لیے بنا؟ میرے نبی نے قدم رکھ لیے تو ریاض الجنہ بن گیا۔ آہا لا اقسم بہذا البلد کیوں بن گیا؟ میرے نبی نے قدم رکھ لیا، اللہ نے قسم فرمائی ہے۔ تو لوگوں میرے ذہن میں سوال پیدا ہوا، اے میرے نبی یہ جنت بھی تم نے مکے میں کیوں نہیں رکھی؟ سبحان اللہ۔ ریاض الجنہ کہاں ہے؟ مدینہ میں۔ اچھا بولیے مدینہ میں، اللہ سب کو بنائے ہیں۔ لیکن مجھے سوال ہو گیا مولا یہ ریاض الجنہ میرے نبی نے مکہ میں کیوں نہیں رکھا، مسجد حرام میں کیوں نہیں رکھا؟ ادھر سے جواب ملتا ہے لوگوں زمانہ آئے گا لوگ حج کے لیے نکلیں گے، کچھ لوگ پیچھے دوڑنے والے ہوں گے، وہ کہیں گے بس مکہ جاؤ مدینہ جانا ضروری نہیں ہے، لیکن ان کے لیے اعلان ہے، ان لوگوں کے لیے اعلان ہے۔ 1400 سال پہلے میرے نبی نے کیا دیا کہ لوگوں اگر تمہیں حج کرنا ہے وہ مکے میں کرو، لیکن حج کے بدلے میں جب تمہیں جنت کی ضرورت ہے تو مدینے والے کے پاس آنا پڑتا۔ حج کے لیے جنت ضرورت ہے تو کہاں جانا ہے؟ تو اسی لیے اقبال نے کہہ دیا تماشا تو دیکھو کہ دوزخ کی آتش، تماشا تو دیکھو کہ دوزخ کی آتش لگائے خدا اور بجھائے محمد، تعجب تو یہ ہے کہ فردوس اعلیٰ سجائے خدا اور بسائے محمد، تعجب تو یہ ہے کہ فردوس تو لوگوں حج کرنا تو مکے میں کرو، جنت لینا تو مدینے والے کے پاس جانا پڑے گا۔ تو حضرت بھی کیا خوب فرماتے تجھ سے اور جنت سے، جو صرف مثلیت کو پر زور دیتا رہا، جو صرف بشریت پہ زور دیتا رہا، فضیلت کا ذہن میں بھی نہیں آیا، صرف اقرار کر لیا، تو وہ جنت کیا ڈھونڈے گا نبی کے پاس؟ حالانکہ جنت میرے نبی کی ملکیت ہے، جنت میرے رسول کی دعا کریں گے انشاءاللہ۔ تو لوگوں میں عرض کر رہا تھا توجہ سے بولیے سبحان اللہ۔ تو لوگوں تجھ سے کیا فرماتے ہیں؟ تجھ سے اور جنت کیا مطلب محبی دور ہو، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی، جنت رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی، اللہ اکبر یا رسول اللہ، داؤدی جیسا داؤدی، داؤدی سنی عالم کیسا ہو، داؤدی جیسا ہمارا قائد کیسا ہو، داؤدی صاحب جیسا ہو، شان ہماری داؤدی، جان ہماری داؤدی، کشمیر کا غازی داؤدی۔ ماشاءاللہ بردور محبتوں کا مظاہرہ کر رہے ہیں، مولا تیرے بندے بڑے ڈٹے ہوئے ہیں، بارش کا ان پر ذرا بھی اثر نہیں ہو رہا ہے، کیا بات ہے، بیٹھنا ان کا قبول فرما، آمین، ان کا اس جذبے میں اور زیادہ ترقی عطا فرما، آمین، اس کے بدلے دنیا اور آخرت کی دونوں کو سما۔ تو
لوگوں جو ذرات نبی سے جڑ گئے وہ بن گئے، وہ زندہ ہو گئے. اونچا بولو. تو مجھے جلدی سے یاد آ گئی اسی دوران میں استون حنانہ سبحان اللہ. لکڑی کا ستون میرے نبی سے جڑ گیا، جڑ گیا. لکڑی سوکھی لکڑی، بخاری کی روایت ہے، سوکھی لکڑی میرے آقا سے جڑ گئی، زندگی مل گئی. میرے آقا نے چھوڑ دیا. لوگوں نے منبر تیار کر لیا، آقا منبر پہ بیٹھ کے تبلیغ کرنے لگے. تبلیغ فرما رہے تو دوران تقریر رونے کی آواز آ گئی. بخاری کی روایت ہے کوئی رونے والا رو رہا ہے. لوگ سمجھ نہیں پائے یہ رونے والا کون ہے. ارے سمجھتے بھی کیسے، یہ وہی سمجھے جو روئے اور وہی سمجھے جس کے لیے روئے. سبحان اللہ. وہ سمجھے جو روئے اور وہ سمجھے جس کی جدائی میں رو رہا. میرے آقا نے تقریر چھوڑ دی، تبلیغ بند کیا، منبر کو چھوڑ دیا. سبوں کو چیرتے ہوئے اس ستون جو لکڑی کا ستون، سوکھی لکڑی، اس کو اپنے سینے سے لگایا. لوگوں عشق کرنا سیکھو. اسی لیے تو میں نے کہہ دیا تھا عاشق وہی ہوتا ہے زبان کھولے تو ذکر محبوب ہے، زبان بند کرے تو فکر محبوب ہے. زبان بھی ان کی، زبان پاک ان کی ہوتی ہے، بدن بھی پاک ان کا ہے. جو لاتے ہیں خیالوں میں محمد مصطفیٰ پیارے، بدل جاتے ہیں کیلو کال، نکھر جاتے سنبھل جاتے ہیں ان کے حال. جو اپنائے اصولوں میں محمد مصطفیٰ پیارے، جو اپنائے اصولوں میں محمد مصطفیٰ پیارے. گدائے اولیاء حاضر تیرے در پہ داؤدی، گدائے اولیاء حاضر تیرے در پہ یہ داؤدی. وسیلہ ہے دعاؤں میں محمد مصطفیٰ پیارے. تو لوگوں میں عرض کر رہا تھا استون حنانہ رونے لگے. میرے نبی منبر سے اتر گئے، استون حنانہ کو سینے سے لگایا. او لکڑی کے ستون کیوں رو رہے ہو؟ کہنے لگے آقا کیا غلطی ہو گئی ہے، مجھے تم نے جدائی میں چھوڑ دیا. کہا غلطی کچھ نہیں ہے، لوگوں نے منبر تیار کر لیا، اسی پہ مجھے تبلیغ کرنا ہے. آپ بولو تجھے کیا چاہیے؟ جو تو مانگے گا نبی دے گا، جو مانگے گا نبی دے گا. عرض کرنے لگے آقا مجھے کچھ نہیں چاہیے، بس نبی چاہیے، مجھے بس نبی چاہیے. میرے نبی نے فرمایا استون حنانہ اب تو میں نہیں مل پاؤں گا کیونکہ مجھے منبر پہ جانا ہے، مجھے تقریر منبر پہ بیٹھ کے کرنی ہے. تو بول تجھے کیا چاہیے بتا، اگر تیری مرضی ہے تجھے ایسا درجت سرسبز شاداب بنا دوں گا، ایسا پھل نکلے گا ساری دنیا تیرا پھل کھانے آئے گی. عرض کرنے لگے آقا مجھے لوگوں کو کیا کرنا ہے، مجھے پھلوں کو کیا کرنا ہے، مجھے اپنے قدموں میں جگہ دے دو، یہی میرے لیے سب کچھ. میرے آقا نے فرمایا یہ بھی منظور نہیں، کہا یہ بھی منظور. بلا تشبیہ میرے آقا نے سینے سے لگایا جیسے کوئی اپنے بیٹے کو سینے سے لگا کے چپ کراتا ہے. بلا تشبیہ حضور استون حنانہ کے اوپر لکڑی کے ستون کے اوپر اپنا ہاتھ پھیر دیتا ہے. سبحان اللہ. چپ کر، چپ کر. کہنے لگے آقا میں چپ نہیں کروں گا جب تک میرا مسئلہ حل نہ ہو جائے گا. آؤ جوانو ہم انسان ہیں پھر بھی ہمیں نبی سے عشق کرنا نہیں آتا ہے. ہم انسان اشرف المخلوقات ہیں، ہم بگڑتے جا رہے ہیں، ہم بے حیا بنتے جا رہے ہیں، ہماری فکریں خراب ہوتی جا رہی ہیں، ہماری نظریں بگڑتی جا رہی ہیں، ہماری بہنیں بے پردہ ہوتی جا رہی ہیں.
انسانیت ختم ہوتی جا رہی ہے، عیاشی، بے حیائی، بے پردگی، شراب، منشیات بگڑتا جا رہا ہے، انسان ان چیزوں کا عادی بن کے حیوانیت کی طرف جا رہا ہے، اور یہ اللہ کی عزت نبی سے عشق کر رہا ہے۔ ہم انسان ہیں، انسان، ہمارے اوپر نماز فرض ہے، اللہ نے کیا، ہم وہ بھی نہیں پڑھ پاتے۔ ہماری بہنیں اتنی بے پردہ ہو گئی ہے، اللہ بچائے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہہ دیا کہ ضائع مسلم ماجن لگبت رسم و رواجن، ضائع مسلم ماجن لگبت رسم و رواجن، سنت سری مشران سیبن اشا مسلمان۔ ہمارا رحمت تو نہیں تھا، ہمارا رہنما تو مصطفیٰ ہے، ہمیں ہر قدم اپنے نبی کی مرضی کے مطابق اٹھانا تھا، لیکن کہاں اٹھاتے ہیں؟ ہماری شکلیں بگڑ گئی ہے، اب پہچان نہیں ہمارے مسلمان لڑکوں کی، لڑکیوں کی پہچان نہیں کہ یہ مسلمان ہوئے یا غیر مسلمان۔ اب رنگ ختم ہو گئے، حیران ان کو لسانے ورنن زن کافرانے، شرم و حیا چو سلام سیمن افشا مسلمان، شرم و حیا چو سلام سیمن افشا مسلمان، بیسی بیسی ودنو قرآن سیمن افشا مسلمان۔ شیخ العالم یاد آگئے، سبحان اللہ۔ دل مالی آشن کی تھی کیرن ٹانگ چوٹ پٹن چیرن سے، شیخ العالم کا کلام ہے، سمجھ رہے ہیں نا؟ لیکن مولا زمانہ ایسا آئے گا لوگوں، ناشپاتی اور وہ خوبانی ایک ساتھ پک جائے گی، وہ پکنے نہیں جائے، لیکن ایسا آئے گا زمانہ کہ ایک ساتھ پک جائیں گی۔ فرماتے دل مالی آسن کی تھی کیرن ٹانگ چوٹ پٹن چیرن سے، ماج کوئی نیرم اتواس کرید، ماج کوئی، سمجھتے ماں اور بیٹی، ماج کوئی نیرم اتواس کرید، دوہ جان گزرن گرن سے۔ شیخ العالم کا کتنا پیارا کلام ہے، یعنی ماں اور بیٹی ایک ساتھ نکلے گی، غیر محرموں کے ساتھ دن گزار کے گڑایا کریں گی، حیا ختم ہو جائے گی، معاذ اللہ من غضب اللہ۔ تو لوگوں، ہم انسان ہونے کے باوجود غیر انسان ہیں، ہم مسلمان ہونے کے باوجود اسلام سے کوسوں دور ہے۔ اقبال رحمت اللہ علیہ مجھے یاد آ گئے، وہ فرماتے ہیں میں مغرب گیا، کیا فرماتے ہیں؟ میں مغرب گیا، میں نے وہاں اسلام کو دیکھا، مسلمانوں کو نہیں دیکھا، لیکن جب مشرق میں آیا یہاں میں نے مسلمانوں کو دیکھا لیکن اسلام نہیں دیکھا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ کیا کہتے ہیں؟ مغرب گیا، اسلام دیکھا لیکن مسلمان نہیں دیکھے، مشرق اپنے علاقے میں آیا، یہاں میں نے مسلمان دیکھے لیکن اسلام نہیں دیکھا۔ کیا مطلب؟ اسلام کے طور طریقوں کو غیروں نے اپنایا ہے، جو کام غیروں کو اسلام کو کرنے والے تھے وہ غیر کر رہے ہیں، اور جو مسلمانوں کو کرنے نہیں چاہے تھے وہ مسلمان کر رہے ہیں۔ مجھے کبھی کبھی اس بات پر ہنسی بھی آتی ہے، رونا بھی آتا ہے، سنتا ہوں لوگ جاتے ہیں کسی جگہ گرجا گھر میں، لوگ جاتے ہیں کسی مندر میں، لوگ جاتے ہیں کسی گرجا گھر میں، تو کیا ہوتا ہے وہاں پر؟ جوتا چپل باہر رکھتے ہیں، کوئی فکر نہیں رہتی کہ کوئی لے گا، لیکن مسجد میں جاؤ تو بیچارے کو آدھا ہی نماز میں رہتا، آدھا چپل کے پاس رہتا ہے۔ بات رونے کی بھی ہے اور زیادہ ہنسنے کی ہے، زیادہ رونے کی ہے، ہنسو لیکن رونا زیادہ ہے۔ میں نے کئی دوستوں سے سنا، میں گیا نہیں، یہ امرتسر میں شاید ان کا وہ گولڈن ٹیمپل، بہت سارے لوگ گئے وہاں دیکھنے کے لیے، کہتے جوتا باہر چھوڑو،
خود ٹھیک ٹھیک طریقے سے رکھتے ہیں, باہر نکلو کوئی ٹینشن نہیں ہوتا, آتے ہیں ہاتھ میں لے دیتے, لے لے تیرا جوتا ہے. اور مسلمان مسجد میں آ جائے تو فکر رہتی ہے کہ میرا جوتا چپل قیمتی ہے, اللہ رحم کرے میں جلدی نماز ادا کروں, جوتا چوری نہ ہو جائے. یہ ہمارا حال ہے. تو لوگوں اللہ کی قسم, میں نے اسی لیے کہہ دیا, اقبال کہتے ہیں میں مغرب گیا اسلام کو دیکھا لیکن مسلمانوں کو نہیں دیکھا, اور اپنے علاقے میں آیا یہاں مسلمانوں کو دیکھا لیکن اسلام نہیں. تو مجھے نبی کی وہ بات یاد آ گئی جو میرے نبی نے فرمایا, سیدو علی امتی زمن, میری امت پہ ایک زمانہ ایسا آئے گا لا یبقى من الاسلام شیء الا اسمہ, اسلام کا کچھ بھی باقی نہیں رہے گا, صرف اسلام کا نام باقی رہے گا, کام کچھ نہیں رہے گا. اب جلدی سے غور کرو اپنے گھروں کے اندر, نمازی ختم, روزے لوگ نہیں رکھتے, نمازیں بھی نہیں پڑھتے, قرآن مجید کی تلاوت بھی نہیں کرتے ہیں. فاتحہ کرنی ہوگی 10-20 مولانا کو جمع کرو, فاتحہ کرنی ہے, سال بھر قرآن کو کھولنے کے لیے تیاری. لوگوں میں نبی نے فرمایا یہ قرآن وہ چیز ہے اس نے بہت ساری قوموں کو بلند کر لیا, اور بہت ساری قومیں اسی وجہ سے گر گئی, انہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا. وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر, ہم خار ہوئے ہیں تارک قرآن ہو کر. ہم پریشانیوں کی شکایتیں بہت کرتے ہیں, بے چینی اور بے سکونی کی پریشانیوں کی بہت ساری شکایتیں کرتے ہیں, لیکن اس کا جو علاج میرے رب نے نبی نے کہہ دیا وہ کرنے کو تیار ہی نہیں, وہ اپنانے کو تیار ہی. حضرت علی فرماتے ہیں, کہہ دو سبحان اللہ. سبحان اللہ. حضرت علی رضی اللہ فرماتے ہیں